اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ حضرات، یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد دلاتی ہے۔ اس مہینے میں عظیم قربانی کی شروعات ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے لوگوں، اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب حضرات، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس جمعہ قربانی کے کچھ مسائل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد دہانی کراتی ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ قربانی جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی سے ہمیں کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ بھیڑ کا کیا حکم ہے، کیونکہ بھیڑ میں بہت زیادہ بال ہوتے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ 10ویں ذی الحجہ کے طلوع آفتاب کے بعد اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے خون کا بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی جن پر واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے، انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے ناراض ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے؟
تو قربانی واجب ہونے کی صورت یہ ہے، آج کے زمانے میں کسی انسان کے پاس 45,000 یا 50,000 روپیہ فاضل رکھا ہوا ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، یا اتنی قیمت کا سونا ہے آپ کے پاس، یا اتنی قیمت کی چاندی آپ کے پاس ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قربانی واجب ہونے کی شرط کیا ہے۔ الحمدللہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سونا چاندی ملا کر 50-60 ہزار روپیے کا زیور نہ ہو۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، واقعی جو غریب ہے، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بندہ، وہ میرا امتی چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائے، اپنے بالوں کو نہ کٹوائے، اپنے مونچھوں کو نہ ترشوائے، اپنا چہرہ نہ بنائے، زیر ناف اپنے بال نہ کاٹے، اور 10 دن کے بعد خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد وہ یہ سب کام کر لے، ناخن بھی کاٹ لے، بال بھی ترشوا لے، مونچھیں بھی ترشوا لے، زیر ناف بھی بال نکلوا لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب رہا سوال قربانی، جو لوگ قربانی نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، شو اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایسی قربانی ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ عز و جل کے نزدیک نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی خون اور نہ ہی ہڈی پہنچتی ہے، وہاں تو صرف تمہاری نیت دیکھی جاتی کہ کس نیت کے ذریعے اس نے یہ قربانی کی۔ اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے، شوشا دکھاوے کے لیے کیا ہے، تو ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ قربانیاں منہ پہ مار دی جائیں۔ اس لیے نیتوں کو درست کرو۔ جانور کو لاؤ، نہ اسے گھماؤ، نہ اسے لوگوں کو دکھاؤ، اور نہ اس کے شو کرو۔ قربانی کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے کرو، اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اور اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور ہاں، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ پچھلے سال میری قربانی ہو گئی میرے نام سے، اس سال میں دوسرے کی قربانی کروں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ جن کے پاس اتنی دولت جو بتائی میں نے، ان پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال وہ اپنی قربانی اپنی جانب سے دیں، اور اللہ نے دیا ہے
تو اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس دن کا یہی عمل ہے، لیکن وہ عمل اسی وقت پسندیدہ ہوگا جب آپ خالص اللہ کے لیے کریں، اپنے نام کے لیے، نمود کے لیے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے دیکھا سورت کے اندر ایک صاحب نے 1,00,000 کا پاڑا لایا، دوسرے صاحب گئے انہوں نے 1,25,00,000 کا پاڑا لے آیا، تیسرے صاحب گئے انہوں نے اور اس سے زیادہ خوبصورت لے آیا۔ یہ جو ہوڑ لگی ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، مینڈا ہے، اس میں ایک حصہ ہے۔ گائے، بیل، بھینس اور اونٹ، ان میں 7 حصے۔ جانور خوبصورت ہو، تندرست و توانا ہو، کوئی عیب نہ ہو، اس میں کٹا پیٹا نہ ہو، اتنا لاغر اور اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ اس کے جسم میں گوشت نہ ہو۔ جتنا تندرست و خوبصورت جانور ہوگا اتنی آپ کی قربانی بہتر ہوگی۔ اونٹ 5 سال کا، گائے بیل بھینس 2 سال کی، اور بکرا جو ہے بکری 1 سال کی، اس پر قربانی ہو سکتی ہے، یا ان سے زیادہ ہو تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ جب تک کہ خطبہ نہ ہو قربانی نہیں ہو سکتی۔ خطبے کے بعد، نماز کے بعد قربانی کرنا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر لی اور سرکار کے پاس تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہے، اور جس نے اگر کیا ہے تو اس کے لیے صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا کہ میرے پڑوسی غریب ہیں تو ان کو جلد سے جلد گوشت مل جائے، اس لیے میں نے قربانی ذبح کر کے جانور آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ صرف تمہارے لیے گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد اختیار سے وہ صحابی رسول کو حکم دیا کہ تمہارے پاس 6 ماہ کا بکرا ہے یا دمبا ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی تم قربانی کر لو، اور وہ قربانی آج تمہارے لیے جائز ہے، کل دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے، چاہے تو 6 مہینے کو جائز کر دے۔ تو حضرات محترم، قربانی کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے۔ اور حضرات، میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، باقی تو میں یہ کہوں گا کہ تقریباً آج کے زمانے میں
40-50% لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے. ہم ذرا سے مال کی خاطر قربانی کے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس قرضہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. لیکن ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اور جب وہ اولاد بڑھ کر بڑی ہوئی، چلنے کے لائق ہوئی، تو اللہ نے اتنا بڑا امتحان لیا کہ ابراہیم میری رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. بڑھاپے کی اولاد، لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنا پسند فرمایا، اور قربان بھی کر دیا. آپ کی دانستگی کے اندر آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن وہ تو اللہ کی حکمت تھی، وہ اللہ کی قدرت تھی. اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا لیا. تو کیا ہم تھوڑا سا اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ نہیں کر سکتے؟ آج 3,000 3,500 کا ایک حصہ مل رہا ہے، اور کم ہو سکتا ہے 2,500 کا بھی حصہ ہو رہا. اور جو قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں فراوانی فرمائے گا، آسانیاں پیدا ہوگی. اگر جن پر نفل ہے، اگر وہ بھی اگر کریں تو ان کو بھی ثواب ہے، اور جن پر واجب ہے اور انہوں نے نہیں کیا تو اللہ کے رسول کی وعید ہے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر قربانی واجب ہے اللہ تعالیٰ انہیں یہ واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.